السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا و بعد. ناظرین و مشاہدین کرام، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اسی ماہ مقدس کے اندر ہمارے کچھ بھائی لوگ بدعت عید میلاد کے حوالے سے عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے یہ بات لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ دین میں بدعت کی گنجائش کیوں ہے. وہ کہتے کہ آپ جہاز سے کیوں چلتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے. آپ پنکھا کیوں چلاتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے. آپ موٹر سائیکل سے کیوں چلتے ہیں، بس گاڑیوں سے کیوں سفر کرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے. میرے بھائیوں، بدعت کا اور ان تمام چیزوں کا تعلق کہیں دور دور کا نہیں ہے. شریعت میں جو بدعت کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، دراصل اس کا مفہوم یہ ہے کہ دین مکمل ہو گیا، عبادات، احکام اور مسائل اور جنت اور جہنم کے راستے کیا ہیں، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، یہ سارے راستے بتا دیے گئے. اب اس کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کرنا جس چیز کے ایجاد کرنے کا مقصد اللہ کی قربت کا حصول ہو، جس کام کے کرنے کا مقصد رضائے الہی ہو، جس کے کرنے کا مقصد جنت کا دروازہ اپنے لیے کھلوانا ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا مظہر بتایا جاتا ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا، یا اصطلاح شریعت کی بنیادوں سے واقفیت رکھنے والوں کبھی نہیں کہا کہ پنکھا اس کا استعمال نیکی کا ذریعہ، جہاز پر سفر کرنا یہ قربت الہی کا سبب ہے، گاڑی اور موٹر سے سفر کرنا اور اس پر بیٹھنا یہ محبت رسول کا تقاضا ہے. نہیں 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 نہیں، دین کے اندر وہ دنیاوی چیزیں ہیں، دنیا کے اندر استعمال کرنا، آپ کا دل کہے تو استعمال کریں، آپ کی مرضی کہے تو استعمال کریں. نہیں، بدعت جس کو ہم کہتے ہیں وہ دین کے اندر کوئی نئی چیز اس نظریے سے داخل کرنا کہ یہ کام کر کے ہم اللہ کی مرضی اور خوشنودی پالیں گے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حوالے سے بدعت کی تعریف میں انہوں نے فرمایا ہے، انہا طریقۃ فی الدین مخترعۃ تضاہی الشرعیہ یقصد بالسلوک علیہ المبالغۃ فی التعبد للہ سبحانہ وتعالی. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، انہا طریقۃ فی الدین مخترعہ، بدعت دین میں ایسا ایجاد کردہ طریقہ ہے جو شریعت سے مشابہ ہو، مقصد یہ ہو کہ شریعت کا یہ حصہ ہے، اور جس پر یقصد بالسلوک علیہ المبالغۃ فی التعبد للہ سبحانہ وتعالی، چلنے کا، اس کو اپنانے کا، اس کو کرنے کا اور اس بدعت کے اختیار کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہو، یا اس بدعت کے راستے پر چلنے کا مقصد یہ ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم اللہ کی قربت حاصل کر رہے ہیں، ہم عبادت الہی کا ایک تقاضا ادا کر رہے ہیں. تو یہ بدعت میں اور جن بدعتوں کو آپ مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں، دونوں میں بنیادی فرق ہے کہ شریعت کے مشابہ ہو، شریعت سمجھ کر کے انجام دیا جائے. پنکھا، بائک، جہاز، موٹر، گاڑی، شادی بیاہ میں یہ ساری چیزوں کا استعمال یہ شریعت سمجھ کر کے نہیں کرتے. یہ ہم دنیا کی سہولیات ہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کا استعمال کرتے. مائک کا استعمال ہم کرتے اس لیے نہیں کہ مائک کا استعمال کرنا یہ ہماری شریعت کا تقاضا ہے اور مائک کے استعمال کرنے سے اللہ رب العالمین کی عبادت ہمیں حاصل ہو جائے گی. تو میرے بھائیوں، عوام کو گمراہ کرنے سے بچیں، اور جو لوگ گمراہ کرتے ہیں وہ اللہ سے ڈریں، اور جو ان عام معمولی باتوں پر بھولے بھالے مسلمان بھائی گمراہ ہو جاتے ہیں، ضلالت اور گمراہی کے راستے پر گامزن ہو جاتے، بدعتوں کا شکار ہو جاتے، وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو سنتوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، بدعتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.